السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان سے محبت کرنے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ میرے دوستو، کسی دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھے بغیر ایک مسلمان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے محبت کرنا، یہ بہت ہی مبارک عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یجد طعم الایمان فلیحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ صحیح الجامع کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کا ذائقہ پانا چاہتا ہو، ایمان کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہو، تو وہ کسی صالح آدمی سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ابو ادریس الخولانی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی جلیل معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں محض اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ خوشخبری سنو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی۔ صحیح الترغیب کے حوالے سے میرے دوستو یہ حدیث ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ادریس الخولانی سے کہا کہ خوشخبری سنو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں، جو میری رضا اور خوشنودی پانے کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور جو میری رضا کی خاطر میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا، پانے کا ذریعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، مشہور اور معروف حدیث۔ بیان کرتے ہیں صحابی جلیل راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اس کی بستی کی طرف روانہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا، اور وہ فرشتہ اس راستے میں بیٹھ گیا، اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ آدمی وہاں سے گزرا تو فرشتے نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے جس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا هل لك علیہ من نعمت تربها، کیا وہ تمہارا احسان مند ہے جس کی بنا پر تم ان سے ملنے جا رہے ہو، یعنی اس کے احسان کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اس سے اللہ کی رضا کے لیے
اللہ کی خاطر اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے اس سے محبت ہے۔ تو فرشتے نے کیا جواب دیا؟ فإني رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے، میں اللہ کا پیغامبر ہوں، کہ جس طرح تو نے اس آدمی سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی تجھ سے محبت کر لی ہے۔ تو میرے دوستو، دیکھا آپ نے کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا اکرام، جب آدمی ایک دوسرے مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اور محض اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو لوگوں کا ذکر ان 7 خوش نصیبوں میں کیا ہے جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وہ 2 آدمی جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدا جدا ہوئے، یعنی انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلال اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ آج میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں، میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں، جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، جب کسی شخص کو کسی سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہو تو اسے بتا دینا چاہیے، اسے آگاہ کر دینا چاہیے کہ اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اس وقت آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اس آدمی سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علمتہ، کیا تم نے اسے اس بات کی خبر دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا علمہ، اسے بتا دو۔ چنانچہ وہ اس آدمی کے پیچھے گیا اور اس سے کہا انی احبک فی اللہ، میں تجھ سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا احبک الذی احببتنی لہ، کہ تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لیے تم نے مجھ سے محبت کی، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے۔ لیکن میرے دوستو، بڑے دکھ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے صرف دنیاوی مفادات کی خاطر محبت کرتے ہیں، صرف مطلب کی خاطر دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہیں، اور جیسے ہی دنیاوی مفاد ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہی مطلب حاصل ہو جاتا ہے، تو ان کی دوستی ٹوٹ جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر کے افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ برے لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ برے لوگوں کو دوست بنانا اور ان سے قلبی تعلق قائم کرنا درست نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، تم سچے مومن کو ہی اپنا ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار ہی کھائے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں ہر شخص کو بغور جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اور قیامت کے روز میرے دوستو، صرف پرہیزگار لوگوں کی دوستی برقرار رہے گی، ان کے علاوہ باقی سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن پرہیزگاروں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ لہذا میرے دوستو، کسی مسلمان سے، کسی
مومن سے، کسی صالح اور نیک آدمی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، یہ بہت ہی محبوب، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب عمل ہے، بہت ہی مبارک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرے سے اپنی رضا کے لیے محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایمان کی لذت اور اس کا مٹھاس اور ذائقہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔